اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں کہ اس مجلس شرعی اور اس محفل میلاد کے اندر ذرہ برابر کسی قسم کی گستاخی نہ ہو کہ سننے کے بجائے وبا نہ بن جائے. اس لیے آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ اس ادب اور تہذیب کے ساتھ آپ بیٹھیں، ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے سبحان اللہ الحمد پڑھتے رہیں گے، حضرت حدیث پڑھیں گے، جھومیں گے، احادیث کثیرہ آپ کو سماعت کرنے کی یہ توفیق بھی ہوگی. جور سے کہہ دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ادھر والا داہنے والا بالکل ہی خاموش ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جماعت رضائے مصطفیٰ کانفرنس، جماعت رضائے مصطفیٰ کانفرنس. انشاءاللہ آج ہمارے جماعت رضائے مصطفیٰ اس انجمن، اس سنگٹھن کی خیر و برکت اور اس کی مستقبل میں تابندہ اور درخشندہ کے لیے آج ہم اور آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سے احادیث کثیرہ آپ سماعت فرمائے. انشاءاللہ تعالی ایمانداری کے ساتھ ثبوت دے کر کے آپ ایمانداری سے بیٹھے رہے. ذرہ برابر ادھر ادھر نہ رہے کر. کچھ لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے کہ خسور خسور کر کے کچھ چٹکی کچلاتا رہتا ہے. حدیث سنائیں گے آپ سے، کوئی لفظی نہیں بولیں گے، لفظی نہیں بولیں گے، اس لیے کہ حدیث کی بے حرمتی کہیں نہ ہو جائے. اس لیے بالکل خاموش کے ساتھ اٹکی چٹکی یہ سب مت کیجیے گا، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیے. جس کا سر کھلا ہوا ہے، سر میں برائے کرم ٹھنڈک کا موسم ہے، آپ ٹوپی بھی پہن لیجیے یا کپڑا بھی ڈال لیجیے تاکہ نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے. جور سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت مائک پر آ رہے ہیں، سماعت کیجیے. الہی خیر گردان بحق شاہ جیلانی، 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 الہی خیر گردان بحق شاہ جیلانی. باوقار علماء، شورا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال، وعلى آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والاعمال. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. آمنت باللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے کرم فرما اور اس دارالعلوم کے سابق استاذ حضرت علامہ مولانا اسلام الدین صاحب قبلہ نیپالی، ان کی محبت اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت، اور علی پور کے رہنے والے
جتنے مسلمان بھائی ہیں، سارے مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان بغرض خطاب شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایسے تو اس میدان میں کئی بار آ چکا ہوں، علی پور میں کئی بار آ چکا ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت کہ آپ نے پھر مجھے یاد کیا. میں حاضر خدمت ہوں. اگر واقعی آپ میری تقریر سننا چاہتے ہیں تو امن و سکون کا ماحول پیدا کریں. بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو. غلام ربانی کو آپ پہچانتے ہیں، غلام ربانی آپ کو پہچانتا ہے. تو جب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو تقریر آپ کو کیسے کروانی ہے وہ آپ کو مزاج بنانا ہے، اور مجھے تقریر کس طرح کرنی ہے وہ مزاج مجھے بنانا ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھیں. آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے میرے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے یا نہیں، پاور دیا ہے یا نہیں. اگر پاور دیا ہے تو کتنا پاور دیا ہے؟ صرف دنیاوی باتوں میں پاور دیا ہے یا دینی باتوں میں بھی پاور دیا ہے؟ یہ ساری باتیں حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کیونکہ کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو کوئی پاور نہیں دیا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ بگاڑتے ہیں. میں آج یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے نبی کو کتنا پاور دیا. صرف دنیاوی باتوں میں دیا یا دینی باتوں میں دیا یا دونوں میں دیا؟ کتنا پاور دیا وہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا. امی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب ان پڑھ، امی کا مطلب جاہل، امی کا مطلب بن پڑھا لکھا. ان بے ایمانوں کا آج میں جواب دوں گا کہ امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے. اور میرے نبی کتنے بڑے عالم تھے. عالم ہی نہیں، علامہ، اور علامہ ہی نہیں، دنیا کے سارے علامہ کے باپ، سارے علامہ کے معلم، بلکہ معلم کائنات مصطفیٰ ہے. یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کئی باتیں ہو گئی؟ دو. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے یا نہیں، مسلمان تھے یا نہیں. کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. حضرات میں ان کا جواب دوں گا کہ نبی کے ماں باپ اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو کیا تمہارا حرام خور باپ مسلمان ہوگا؟ میں یہ ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، میرا ذہن بنائے. ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ بدعقیدے جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ تل ملا جائیں گے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ آپ لوگ اپنے بنگال والے انداز میں پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز بیٹا گھٹانا نہیں، اس کا مائک بہت اچھا ہے. پورے کلیا چک میں ہمیں اسی کا مائک پسند ہے. ہاں،
لیکن آواز گھٹاؤ نہیں ورنہ میں گھٹ جاؤں گا. مولانا کے سامنے آواز گھٹانا یہ مولانا کو گھٹانا ہے، اور آواز بڑھانا یہ مولانا کو بڑھانا ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھیں. شعر ملاحظہ فرمائے. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور میرے کلام کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے. تیری نگاہ سے ذرے یوں آفتاب بنے، یا رسول اللہ تیری نگاہ سے ذرے یوں آفتاب بنے، جواب جن کا نہیں ایسے لاجواب بنے. اور سکوت ایسا جہاں لاکھوں راز مضمر ہیں، سکوت ایسا جہاں لاکھوں راز مضمر ہیں، کلام ایسا کہ ہر لفظ ایک کتاب بنے، کلام ایسا کہ ہر لفظ ایک کتاب بنے. اور یہ بھی شعر میرے کلام کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے. مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا کلام ملاحظہ فرمائے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا شعر ملاحظہ فرمائے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. علی پور کے باشور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کلیا چک میں یاد رکھیے ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک انقلاب آئے گا، مسلمانوں کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے گا. آپ دارالعلوم سے جڑے رہیں گے، اپنے علماء اہل سنت کی قدر کریں گے، آپ اپنے علماء اہل سنت سے محبت کریں گے، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہنے کی کوشش کریں گے. ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے میرے بندو، رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کی عطا میری عطا ہے، میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے، میرے رسول کی گستاخی میری گستاخی ہے. یہ کس کا اعلان ہے؟ رب کا اعلان ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ابھی بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے، ابھی تو ہلکی ٹھنڈی، وہ بھی کئی دن کے بعد ہوا چلی ہے تو ٹھنڈی پڑی ہے، لیکن جب میری ہوا چلے گی تو یہ ٹھنڈی گرمی میں بدل جائے گی. اب تک آپ ٹھنڈے ہیں، لیکن اب میری ہوا چلنے جا رہی ہے جس سے آپ کو گرمی آئے گی. آپ کو انڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے. قرآن کہتا ہے اے میرے بندو، رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو.
انکار مت کرو، میرے رسول کی تقسیم پر راضی رہو، میرا رسول جو بھی دے دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کا منع کرنا میرا منع کرنا ہے، میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے رسول کی گستاخی میری گستاخی ہے، یہ رب کریم کا اعلان ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے، پاور دیا ہے، نبی جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، اگلا اس سے کہو توبہ کرے، ارے زور سے بولو، اس سے کہو توبہ کرے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب گیڈر کی موت آتی ہے تو علی پور میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو پھر بقراتی چھانٹتا ہے۔ اس سے کہیے بقراتی مت چھاٹو، توبہ کرو توبہ۔ کان کھول کر سن لو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے، پاورفل بناتا ہے۔ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب اختیار نہ ہو۔ دوسری بات، اللہ جب دنیا میں کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تو امت کا بادشاہ بنا کر بھیجتا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا۔ اس کی حکومت جنگلوں پر بھی ہوگی، اس کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہوگی، اس کی حکومت دریا پر بھی ہوگی، اس کی حکومت سمندر پر بھی ہوگی۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا، صاحب اختیار ہوگا۔ اللہ نے میرے نبی کو ایک ملک کا بادشاہ نہیں بنایا، بلکہ آسمان سے لے کر زمین تک ذرے ذرے کا بادشاہ بنایا، ہر چیز کا بادشاہ بنایا۔ میرے نبی کی حکومت آسمانوں پر چلتی ہے، میرا نبی اگر چاہ لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، میرا نبی اگر چاہ لے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، میرا نبی اگر چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے، مردہ زندہ ہو جائے، اگر نبی چاہ لے تو پانی کا انگلیوں سے چشمہ جاری کر دے، نبی اگر چاہ لے تو بے جان کنکروں سے کلمہ پڑھا دے، نبی اگر چاہ لے تو پیڑ پودوں سے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے نبی کو وہ پاور دیا ہے کہ قسم خدا، یاد رکھیے، اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی کو پاور ہے تو مصطفیٰ کو پاور ہے۔ اگر مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو تو کسی بے ایمان سے مت پوچھنا، کسی انگوٹھا چھاپ سے مت پوچھنا، کسی بولو چلتے پھرتے بازاری لوگوں سے مت پوچھنا۔ اگر مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول بشر ضرور ہے لیکن تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ رسول بشر ہے لیکن ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طہ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، مختار کائنات بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھن جا رہی ہے؟ اور زور سے بولو، یہ علی پور والے لگتا ہے آج مرغا جم کر کھا کر آئے۔ بولو کہ یہی ایسا تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جس کو جو کھانا تھا وہ کھا کر آئے۔ جلسے میں آئیے تو ذرا سا ہوش میں بیٹھیے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، میں سب سے ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں، سب لوگ بولو کتنے وقت کی نماز فرض؟
5 वक्त की नमाज फर्ज। जोहर में कितनी रकतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज? 4। फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2। सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आप सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या फर्ज के साथ सुन्नत भी पढ़ते हो? अरे जोर से बोलो। सारा मुसलमान सुन्नत भी पढ़ता है, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, पूरी दुनिया के मुसलमान फर्ज भी अदा करते हैं, सुन्नत भी अदा करते हैं। तो तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ता और मस्जिद से निकल जाता, सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अल्लाह ने नबी को पावर दिया। ऐ मुस्तफा, मैं तो इन पर फर्ज कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो चाहे, जितनी रकतें चाहे, आप अपनी उम्मत पर बढ़ा सकते हैं। तो मुस्तफा ने फजर से पहले सुन्नत पढ़ी तो आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मुस्तफा ने जोहर से पहले सुन्नत पढ़ी, जोहर के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने असर से पहले सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने मगरिब के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने ऐशा के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। तो आप जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर अल्लाह नबी को पावर ना दिया होता तो कोई भी मुसलमान सुन्नत नहीं पढ़ता। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम ईद की नमाज पढ़ो, बकरा ईद की नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम हर नमाज से पहले जहां जहां जमात मुस्तहब्बा के साथ जमात होती है वहां तुम अजान दिया करो। कहीं भी अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा। लेकिन हम लोग बोलो, जोहर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, असर से पहले अजान, ऐशा से पहले अजान। तो आप जो अजान दे रहे हो, आप जो वित्र पढ़ रहे हो, आप जो ईद पढ़ रहे हो, आप जो बकरा ईद पढ़ रहे हो, ये जितनी वाजिब नमाज पढ़ रहे हो और जो तुम अजान दे रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो आप वित्र ना पढ़ते, आप अजान ना देते, लेकिन आप अजान भी देते हो, वित्र भी पढ़ते हो। ये सब नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, अभी तो मेरे तकरीर की इब्तिदा है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। लेकिन स्टेज से कोई जाएगा नहीं। मौलाना लोगों की आदत है स्टेज से उतरते हैं, जल्दी उतरिए नहीं। आप बैठते हैं तो हौसला बुलंद होता है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. زور سے بول سبحان، اور زور سے بولو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولیے اجازت ہے. یہ بتائیے حدیث سن لی آپ لوگوں نے؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. بولو ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. حدیث سن لیا؟ میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ مچھر سے بچے رہیں اور آپ کو نیند بھی نہیں آئے، جاگ کر میری تقریر سنیں، مسکرا کر میری تقریر سنیں. ارے بولو اجازت ہے؟ ہمارے دیش میں آج کل مچھر بہت پیدا ہو گیا ہے، اب وہ بھی ڈینگو مچھر. ارے بولو ہاں، کبھی گھروں میں گھستا ہے، کبھی مسجد میں گھستا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے. یہ کس کتاب کی حدیث ہے؟ بخاری شریف. کس کتاب؟ بخاری شریف. ادھر دیکھیے مطلب سنیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. غور سے سنیے. نبی کی بارگاہ میں روتا ہوا حاضر ہوا، یہ کہتا ہوا حاضر ہوا ہلکتو یا رسول اللہ، ای اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، ای اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، ای اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. ادھر دیکھیے، ایک آدمی نے کہا کہ ایک چھوکرے نے بنا قصور کے ایک لڑکے کو ایک تماچا مارا، تو ایک آدمی کہا نعرے تکبیر. اب آپ بتائیے، غلط بات پر نعرہ نہیں لگانا اور غلط بات سن کر کے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا ہے. اچھی بات سن کر سبحان اللہ اور غلط بات سن کر معاذ اللہ کیا کہنا ہے؟ معاذ اللہ. ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا، یہ کہتا ہوا حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. کیا؟ اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. غور سے سنیے. جیسے نبی نے سنا تو پوچھا مالکا. کیا پوچھا؟ زور سے بولو. مالکا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ کتنا بڑا پاپ کیا ہے کہ اتنا رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، جماع کر لی ہے، روزہ توڑ دیا ہے، سمبند بنا لیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ اللہ کے رسول میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ میں بہت بڑا گنہگار ہوں. جیسے نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا تو نے اب روزہ توڑ دیا ہے تو سزا تو ملے گی نا، کفارہ تو ادا کرنا ہوگا، تبھی تمہاری غلطی معاف ہوگی. ایک روزہ توڑنے کی سزا یہ ہے کہ جاؤ مارکیٹ میں پہنچو، غلام خریدو اور غلام خرید کر آزاد کرو، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا. جیسے وہ آدمی سنا لڑکھڑا گیا، کہا اے اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں،
بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے، اے اللہ کے رسول بال بچوں کو کھلانا مشکل کام ہو چکا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔ جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا ایسا کرو، جب غلام آزاد نہیں کر سکتے تو جاؤ 60 روزے رکھو۔ 60، ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ ہے۔ آج کل جوان چھوکرے رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اور رکھ کر توڑ دیتے، مسئلہ سن لو، ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ ہے، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا، اور وہ بھی کنٹینیو رکھنا ہے۔ اگر 59 رکھ کر توڑ دیا تو پھر سے 60 رکھو۔ میری طرف دیکھو، نبی کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو نبی نے فرمایا چلو تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ جیسے 60 روزے کا نام سنا لڑکھڑانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں، رمضان کے روزے تو نبھا رہا ہوں مگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا، اگر رکھوں گا تو بال بچے بھوکے رہ جائیں گے، اے اللہ کے رسول میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا چلو تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو ایسا کرو، جاؤ مدینے میں 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے غریبوں کو؟ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا گناہ معاف ہوگا، تمہاری غلطی معاف ہوگی۔ جیسے 60 غریب کا نام سنا تو رونے لگے اور رونے لگے، کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے چند بچے کے خورد و نوش کا انتظام نہیں کر پاتا ہوں، مشکل کام ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنا بجٹ نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکوں۔ جیسے نبی نے اتنا سنا تو سر جھکا لیا، جیسے سر جھکایا نبی کی بارگاہ میں اچانک 2 ٹوکڑا کھجور آیا۔ کیا آیا جلدی بولو؟ 2 بڑا بڑا ٹوکڑا۔ ٹوکڑا سمجھتے ہیں؟ ارے بولو ٹوکڑا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں ٹوکڑا کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، ارے جس سے بولیے، او بنگال میں اس کو جھوری بولتے ہیں، چاہے جھری ہو چاہے بولو جھرا ہو، اے زور سے بولو، چاہے جھری ہو چاہے جھرا ہو چاہے ٹوکڑا ہو۔ نبی کی بارگاہ میں بڑا بڑا ٹوکڑا، ادھر دیکھیے بخاری میں ہے 1 ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکڑا کھجور آیا۔ کھجور کے پتوں سے وہ ٹوکڑا بناتا تھا، بولو کھجور کے پتوں سے وہ ٹوکڑا بنتا تھا، اسی ٹوکڑے میں بولو 2 ٹوکڑا کھجور، ایک ٹوکڑے میں 15 سا، دوسرے ٹوکڑے میں 15 سا، یعنی 30 سا کھجور تھا۔ ایک سا کتنے کا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک سا 4 کیلو 90 گرام کا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 کیلو 90 گرام کا۔ تو اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دونوں ٹوکڑے میں 30 سا کھجور تھے۔ نبی کی بارگاہ میں جیسے کھجور آیا، نبی نے غلام کو بلایا، غریب غلام کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ دونوں ٹوکڑا کھجور لے جاؤ، اپنے بچوں کو یہ دونوں ٹوکڑا کھجور لے جاؤ، مدینے کے غریب مسلمانوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔
جیسے مدینے کے غریب مسلمانوں کا نام سنا اور زیادہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ نبی نے فرمایا ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤ، جو تم سے زیادہ غریب ہو، جو تم سے زیادہ مسکین ہو، ان کو جا کر کھلاؤ۔ وہ رو رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں، تقسیم کروں تو کس کو کروں، بانٹوں تو کس کو بانٹوں؟ اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آ گیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، نبی نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام، سب کے لیے ایک قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے دوسرا قانون ہے، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں۔ جا جا، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگوں سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زکوٰۃ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ فطرہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو فطرہ ادا ہوگا؟ آپ اپنا صدقہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو صدقہ ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو، جو کام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، جو کام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ آپ کے لیے، نہ میرے لیے، نہ حضرت کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں، وہ کام میرے مصطفیٰ نے اپنے پاور سے ان کے لیے جائز قرار دیا۔ نبی نے فرمایا اگر تم سے زیادہ کوئی غریب غلام مدینے میں نہیں ہے تو جاؤ یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے حلال کر دے اور جو چیز چاہے حرام کر دے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان، پڑھے گا حدیث و قرآن، زور سے بولو، پڑھے گا حدیث و قرآن اور رکھے گا اس پر مکمل ایمان۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ابھی میں نے 3 وعدہ کیا ہے، 3 وعدہ۔ ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے، اجازت ہے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو، آپ لوگ بھی بولو، بخاری شریف جلد نمبر 2 قربانی کا بیان، پیج نمبر 833، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتک شات لحم فقال یا رسول اللہ اندی تاجنا جزاتا من الماز فقال علیہ السلام اذبحها فلا تصلح لغیرک۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ سنی مولوی ہی حدیث بخاری نہیں سناتا ہے۔ ارے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنی مولوی لوگ بخاری نہیں سناتا ہے۔ یاد رکھیے وہ آپ کو بہکاتے ہیں۔ ہم لوگ جب بخاری سناتے ہیں تو ان کو بخار آ جاتا ہے۔ ارے زور سے بولو،
جب ہم لوگ بخاری سناتے تو کیا جاتا ہے، اور جب ان کو بخار آ جاتا ہے، اور جس کو بخار دماغ پر چڑھ جاتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے تاج محل ہے کہ گڈھا ہے. ارے بولو، جس کا بخار دماغ پر چڑھ جائے اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ سامنے تاج محل ہے کہ گڈھا ہے. وہ تاج محل میں نہیں، گڈھے میں چلا جائے گا، کیونکہ بخار دماغ پر چڑھ گیا، پاگل ہو چکا ہے، پاگل. اس سے کہیے توبہ کرو. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. یہ ہرے رنگ والے بچے کو بیٹھائیے، بیٹا صحیح سے بیٹھو، میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. ادھر دیکھو، میں نے ابھی آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. ادھر دیکھیے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک میرے ماموں تھے جن کا نام ابو بردہ ہے. ایک میرے ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے. انہوں نے ایک دفعہ اپنی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے کر دیا. کیا کر دیا؟ زور سے بولو. اپنی قربانی، جلدی بولو، یعنی جانور کی قربانی بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے کر دیا. جیسے میرے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ شہر میں رہتے ہوں وہ نماز کے بعد اپنی قربانی کرے. ارے زور سے بولو، جو لوگ شہر میں رہتے ہوں وہ اپنی قربانی نماز کے بعد کرے. ہاں، دیہات کا رہنے والا اپنی قربانی بولو طلوع فجر کے وقت سے شروع کر سکتا ہے. لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ جس دیہات میں نماز قائم ہو چکی ہو، لوگ عید پڑھتے ہو، وہاں والے بھی بہتر یہی ہے کہ عید بعد اپنی قربانی کرے، کیونکہ وہاں نماز لوگوں نے قائم کر دیا ہے. اب ہر سال عید کی نماز ہوتی ہے. تو ادھر دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ شہر کا رہنے والا اپنی قربانی نماز کے بعد کرے گا، تب اس کی قربانی ہوگی. اگر نماز سے پہلے کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. حضرت ابو بردہ شہر میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی قربانی نماز سے پہلے کر دی. جیسے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. تم گوشت تو کھا لو گے مگر قربانی نہیں ہوئی. اتنا سننا تھا. غور سے سنیے. حضرت ابو بردہ رونے لگے. حضرت ابو بردہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مسئلہ نہیں جانتا تھا، اب کروں تو کیا کروں؟ کوئی میرے پاس جانور نہیں ہے. ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 6 مہینہ ہے، جس کی عمر 6 مہینہ ہے. بکری کا گھر کا پالا ہوا بچہ ہے، صرف 6 مہینے کا بچہ ہے، اور کوئی جانور نہیں ہے. میں قربانی کروں تو کس کی کروں؟ اتنا سننا تھا. نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا. نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ سن لے، اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے مگر آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. دوسرا قانون ہے، جا میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو. اجازت ہے؟ میں نے حدیث سنائی، آپ کو سمجھ میں بات آئی؟ ادھر دیکھیے، مسئلہ سنیے، مسئلہ سنیے. آپ دارالعلوم میں بیٹھے، مسئلہ سنیے. بڑا جانور کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے. ارے بولو، بڑا جانور، جلدی بولو. یعنی بیل بھینس اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں، بیل بھینس اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ زور سے بولو. کم سے کم 2 سال کا. ادھر دیکھیے. اور اونٹ کم سے کم 5 سال کا. اور بکرا بکری کا بچہ کم سے کم، زور سے بولو، ارے بولو،
1 سال کا بکری کا بچہ کم سے کم بولو زور سے بولو 1 سال کا ہونا چاہیے، مگر دمبا کا بچہ اور بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے مگر کھا پی کر موٹا ہو چکا ہے، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو دمبا کے بچے کی قربانی جائز ہے اور بھیڑ کے بچے کی قربانی جائز ہے۔ ورنہ عام جانوروں کے لیے جو شرط ہے بکری میں کم سے کم 1 سال کا، بڑے جانور میں کم سے کم 2 سال کا، اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال کا، اگر آپ 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کریں گے نہیں ہوگی، مولانا اسلام الدین کریں گے نہیں ہوگی، ہم کریں گے نہیں ہوگی، اور کوئی صحابہ کرتے تو قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو، نبی نے کسی اور صحابہ کے لیے جائز نہیں کیا، لیکن ابو بردا کے لیے اس 6 ماہ کے بکری کے بچے کو اپنے پاور سے جائز کر دیا۔ یہ ہے نبی کا پاور کہ کسی اور صحابہ کو یہ جائز نہیں کیا، ہمارے لیے جائز نہیں کیا، لیکن ابو بردا کے لیے نبی نے اپنے پاور سے 6 ماہ کے بکری کے بچے کو جائز قرار دیا۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے جائز قرار دیں اور جو چیز چاہے ناجائز قرار دیں۔ ابھی میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی، اجازت ہے تو اختیار رسول پر ایک اور پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، غور سے سن لو، اللہ اللہ۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 508، ان عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خزیمہ فقال بما تشهد فقال بتصدیقك یا رسول اللہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری تقریر سے آپ لوگ گھبرائے تو نہیں؟ اگر گھبرا گئے تو تقریر کم کر دوں۔ گھبرا گئے؟ اچھا یہ بتائیے تقریر کرنے میں محنت ہے کہ سننے میں؟ ارے زور سے بولو۔ بریانی کھانے میں محنت ہے کہ بنانے میں؟ اگر کھانے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی باورچی بن جائے گا۔ تقریر سننا بولو مشکل کام نہیں ہے، کرنا مشکل کام ہے۔ دیکھ رہے ہو اتنے چینل والے میرے سامنے ہیں، ان لوگوں سے ہم لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ جہاں جاتے ہیں یہ لوگ گھیرے رہتے ہیں، مت پوچھئے، ان سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اگر زبان پھسل گئی، غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گیا تو یہ لوگ اس سے کروڑوں روپے کمائیں گے، اس کو زیادہ پھیلائیں گے۔ دیکھو ربانی صاحب سے مسٹیک ہو گیا، تو یہ چینل ہم لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، خطرہ۔ ارے بولیے۔ اور ان لوگوں کو خطرہ نہیں ہے، اس لیے آج کا دور بڑا نازک آ گیا ہے، سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ہوش میں بولنا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، اب مطلب سنیے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اور آپ میری تقریر سنیں گے۔ بولیے شہزادہ اعلی حضرت تشریف لا رہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ شہزادہ اعلی حضرت تشریف لا رہے۔ سارا مجمع کھڑا ہو جاؤ۔ حضرت ہی آ رہے ہیں، تم آواز کیا کم کر دیتا؟ ارے تم گھٹا دیتا، سب ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں ہاں کیا کیجیے گا، ہٹائے گا تو پسینہ آئے گا ہی۔ حضرت آ رہے ہیں نا، نعرہ لگائیے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسئلہ کے اعلی حضرت علماء اہل سنت برادر ملت اسلامیہ